خودی کا سر نہال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیات میں نے پڑھی ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جو کچھ حالات وہاں پیش آئے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی۔ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اب شوال کا مہینہ گزر رہا، یہ جنگ احد اسی مہینہ میں ہوئی تھی اور اس میں بہت مسلمان زخمی ہوئے۔ 70 بہت عظیم اور بزرگ صحابی رضی اللہ عنہم میں شہید ہو گئے اور ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، ان کے حلیے بگاڑے گئے۔ اس سے پہلے میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی فتح دی تھی، یوم الفرقان قرآن نے کہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ساری زندگی کبھی بدر کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے۔ جہاں فتح ہوئی تھی رسول کریم علیہ السلام وہاں تشریف نہیں لے گئے، پوری زندگی نہیں آتا کہ آپ کبھی بدر گئے، مگر احد پر جاتے تھے، ان شہیدوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور جب یہ پہاڑ نظر آتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تھے ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں یہ پیارا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ یہاں آپ زخمی ہوئے، ساتھی شہید ہو گئے، وہ جگہ آپ کو پیاری تھی جہاں فتح ہوئی، وہ اس سے کوئی پھر لگاؤ نہیں رکھا۔ اسی کے بارے میں شیخ محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر المنار میں لکھتے ہیں، ایک ولی اللہ نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی تو پوچھا اللہ کے رسول اگر احد والے دن آپ پر چھوڑ دیا جاتا کہ آپ جیت چاہتے ہیں شکست تو آپ کیا پسند کرتے؟ تو آپ نے فرمایا شکست۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں ان میں بھی یہ عجیب فلسفہ بیان کیا کہ لوگ جب دیکھتے ہیں نا کہ نیک لوگوں پر مصیبتیں آ گئیں، وہ شکست کھا گئے، ظالم جو ہے وہ کامیاب ہوتا، تو اس سے عام لوگ جو ہے نا ان کا عقیدہ درست نہیں رہتا، وہ طرح طرح کی بدگمانیاں اللہ کے بارے میں کرنے لگتے کہ اللہ ہوتا یا اس کا دین سچا ہوتا، یار یہ کیوں ہوتا کہ برے جیت گئے۔ اور بلکہ کئی منافقین کو موقع ملا کہ جو کہتے تھے میدان بدر میں فرشتے مدد کے لیے آئے، وہ اب کہاں گئے؟ اب کہاں ہیں وہ فرشتے؟ بہت ایمان متزلزل کر رہے تھے نیک لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس شکست کے ذریعے کیا مقاصد حاصل کر رہا ہے، اس ہار میں کتنے نفع ہیں، کتنی حکمتیں۔ تم نادانو سطح کو دیکھتے ہو کہ اوپر طلعت و محل موجیں ٹکرا رہی ہیں، خس و خاشاک سمندر کی تہہ میں جو موتی پرورش پا رہے ہیں ان کا تمہیں پتہ نہیں نا۔ اس شکست سے جو کوئی ملا وہ فتح سے نہیں، فتح سے آدمی مغرور ہو جاتا ہے، وہ اپنی طاقت پر بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ شکست اس کو بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں۔ اور جو جملہ اللہ نے اس میں فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے یہ حالات اس لیے پیدا کیے تاکہ وہ لوگ نمایاں ہو جائیں، الگ ہو جائیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ کھڑے مومن اور منافق جو ہے نا الگ الگ ہو جائیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، اللہ کو خود شہید چاہیے تھے۔ اب ہمیں حکم ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، سب شہید ہیں، سب گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، مگر یہ ہماری قولی شہادت زبان سے کہتے، جو جان دے کر اس کو ثابت کرتا ہے کہ اگر مجھے ذرا بھی شبہ ہوتا اللہ کے ہونے میں تو جان سے پیاری بھی کوئی چیز ہے۔ میں میدان میں گیا، جان پہ بوجھتے گیا، پتہ ہے اب لوگ کہتے ہیں خود کچھ حملے کرتے ہیں، جہاں یہ بات ہوتی میں کہتا ہوں یار مقصد الگ ہے کہ ان کا کیا، یعنی اگر برے ارادے سے لوگ مارتے پھرتے ہیں تو برا، ورنہ نیک مقصد کے لیے اگر کوئی آدمی خود کچھ حملہ کرتا ہے تو آپ بتائیں جو جہاد کے لیے جاتا ہے وہ خود کچھ نہیں ہوتا، وہ پہلے اپنے آپ کو مروانے کے لیے جاتا، کسی کو مار سکے یا نہ مارے وہ تو فیصلہ کر کے جاتا ہے کہ مرنا پڑا تو میں مروں گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شہید چاہیے تھے، وہ چاہتا تھا کوئی شہید صاحب ہو۔ تو شہید ہیں جو صرف زبان سے نہیں اعلان کرتے کہ اللہ ہے، اپنی جان دے کر مہر تصدیق ثابت کرتے ہیں کہ ذرا بھی اس میں شک ہوتا تو ہم نہ آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، ہمیں اپنے بچے پیارے نہیں تھے، ہمارے ماں باپ روتے تھے، ہم کیوں چھوڑ آئے ان کو، ہمارے گھر ادھر رہے تھے، ہم نے سب کچھ کو لات ماری، کیونکہ صدائے تیغ تو آمد ببد میں زندہ دلا، زندہ دل تیرے دیوانے اور پروانے بیٹھے ہوئے تھے، تیری طرف سے پیاری آواز آئی کہ مانتے ہو تو لاؤ اپنی جانیں میرے حوالے کر دو، میرے راستے میں جان۔ جب یہ صدائے دل نواز آئی، دلوں کو موڑنے والی آواز شہیدوں نے سنی، صدائے تیغ تو آمد ببد میں زندہ دلا، قدام سر کے درو ذوقی سرود نما۔ پھر وہ کون رہ گیا جو اس موسیقی سے، اس راگ سے مست نہیں ہوگی؟ وہ مست ہو کر چل پڑے، لوگ روکتے رہے، سمجھاتے رہے کہ مر جاؤ گے، برباد ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا یار تم بیوقوف ہو، یہ بربادی کا راستہ نہیں ہے، کامیابی کا راستہ۔ تم جس زندگی کی بات کرتے ہو یہ تو ختم ہو جائے گی، جاننا دے وگرنہ آج تو بستانہ ددن، محبوب کے کہنے پر جان دے دے ورنہ ایک دن موت نے جان لے ہی لینی، گھر میں رہے گا تو بچا لے گا۔ یہی جو منافقین کہتے تھے اگر یہ ہماری بات مانتے تو کیوں مرتے؟ اللہ نے کہا تم مضبوط قلعوں میں چھپ جانا، جب موت آئے گی نا اس وقت اپنی موت روک کر دکھانا، پھر سمجھیں گے کہ تم دانا ہے۔ مرنے سے کوئی بچ سکتا؟ کتے کی موت مرو گے بستر پر لیٹ کر ہے، یہ انہوں نے شہادت کی موت قبول کی، انعام پاک، ان کے بارے میں خیال بھی نہ کرو، مر گئے، یہاں سے گئے زندہ، رزق مل رہا ہے، جنت میں مزے کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے الگ ہو جائیں۔ اب جو ہم کوشش کرتے ہیں، دین بھی کہتا کہ ایمان پہلے لاؤ، منوانے کی کوشش جو کی جاتی، کسی میدان میں بھی اگر کوئی بحث کرتا کہ یہ مان لو، یہ دوائی اچھی ہے، یہ نقصان دہ، تو بات اسی پر ختم ہو جاتی کہ ساری بحث کے بعد وہ مان لے ہاں میں مان گیا ہوں یہ اچھی ہے، کھائے نہ کوئی فائدہ ہوگا، مان گیا ہوں یہ زہر ہے، ماننے کے بعد کھائے جائے، مرنے سے بچے گا۔ منوانا تو ہوتا ہے کہ اس کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرے، یہ ماننا جو پھر مطالبہ آگے کرتا نا وہ کرے۔ اگر آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ نقصان دہ چیز ہے اس سے بچے، اگر مان لیا کہ یہ اچھی ہے تو پھر اس کو اختیار کریں۔ اسی لیے ایمان اور عمل جو کہنے ان کو دو ہیں، ماننا اور کرنا، ہیں آپس میں جڑے ہوئے۔ لذت ایمان فزائد از عمل، اقبال کہتے ہیں جب آدمی پریکٹیکلی وہ کام کرتا ہے تو ایمان کی لذت تو پھر ہی بڑھتی ہے۔ مانتا رہے نماز میں بڑا مزہ، اللہ سے باتیں کہ جب پڑھی ہی نہیں کیا مزہ آئے گا؟ کھڑا ہو اور جیسے دین کہتا پڑھ فإنما ينادي ربا، پھر ایسا ہوگا کہ جیسے تو اللہ سے راز نیاز کی باتیں کر رہا ہے۔ منہ سے کہتا ہاں میں نے مان لیا حلوہ، یہ کہتے ہیں میٹھا ہوتا بڑا، بھائی چکھتا نہیں کیا مزہ آئے گا؟ تو دین جو منوانے کے لیے اتنا زور لگاتا کہ پہلے لوگوں کو منواؤ کہ اللہ ہے، قیامت ہے، تو بات اتنی نہیں کہ ماننے کے بعد لوگ بس آرام سے بیٹھے رہیں۔ لذت ایمان فزائد از عمل، ایمان کا مزہ اس وقت آتا ہے جب وہ آدمی کام کرتا ہے۔ مردہ ایمان کے نائب درم، جو عمل میں نہیں آتا وہ ایمان مردہ ہے، کچھ فائدہ نہیں، وہ مانتا یا نہ مانتا، جیسے ماننے والا بے عمل بیٹھا ہوا اسی طرح کافر بیٹھا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ ماننے والے کا عمل تو اور چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا کہ یہ شکست میں نے خود دلوائی ہے کہ تم میں سے مومن الگ ہو جائیں، کہ کون سچے دل سے اللہ کو مانتے ہیں، اور شہید اللہ کو درکار تھے کہ کچھ لوگ جانیں دے کر ثابت کریں کہ اسلام کی سچائی میں شبہ ہوتا تو ہم پاگل سے اپنی جانیں دیتے۔ اب اس غزوہ میں اسی لیے حضور کو یہ پہاڑ بڑا پسند تھا، ایمان کے جو مظاہرے ہوئے، لوگوں نے دکھایا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیسے کیسے پیارے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ہجرت فرما کر آئے، قباء میں کچھ دن ٹھہرے، تو جس خوش نصیب آدمی کے مکان پر آپ کا مقام تھا وہ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ مکان ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہوتے تھے، اب توسیع ہوگی نہیں رہے، ورنہ کلثوم بن الہدم اور سعد بن خیثمہ کے مکان میں نے دیکھا کہ ڈھہ پڑے بھی اب تک وہ یادگار کے طور پر تھے کہ یہاں حضور کا ڈیرا تھا، یہاں ملنے کے لیے لوگ آتے۔ تو سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا کنواں بھی قباء کے راستے نہیں ہے، بند کیا وہ اوپر سے اب حکومت نے، ورنہ لوگ اس کا پانی تبرک کے طور پیتے، اور 7 مشکیں اس کی لا کر اسی سے حضور کو غسل دیا گیا تھا بیر غرض سے۔
تو حضرت سعد بن خیثمہ یہ بھی مومن تھے، ان کے والد بھی مومن تھے۔ اب جب جنگ بدر ہوئی تو باپ بیٹے کا جھگڑا ہو گیا کہ اس میدان میں جاؤں گا۔ آخر فیصلہ ہوا قرآن اندازی ہونی چاہیے۔ ٹاس حضرت سعد کا نکلا ہے بیٹے کا۔ باپ نے کہا بیٹا قرآن ضرور تیرا نکلا مگر میں باپ ہوں، تو مجھے موقع دے کہ میں پہلے جنت میں پہنچ جاؤں۔ جو اللہ کہتا ہے ایمان کا پتہ تو لگتا نا جب وہ میدان میں جاتا، اگر مانتا نہ ہو جنت کو کیوں جا رہا؟ کیا ملے گا اس کو؟ دنیا میں ٹکڑے اٹھ جائیں گے، بم سے اس کی شاید ہڈیاں بھی نہ رہیں۔ حضرت سعد نے کہا ابا جی جنت کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہوتا نا تو میں ضرور آپ کی بات مان لیتا، اب معاملہ جنت میں جانے کا، میں نہیں یہ قربانی کروں گا، میں ہی جاؤں گا۔ تو وہ بدر میں شہید ہو گیا حضرت سعد۔ جب احد کا موقع آیا تو خواب میں دیکھا سعد کو کہ وہ جنت کے باغوں میں پھر رہا ہے۔ باپ نے اور حضور علیہ السلام سے آ کر کہا یا رسول اللہ میں نے تو بیٹے کو خواب میں دیکھا باغوں میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تم تو مر گئے۔ اس نے کہا ابا جی ہم مرے نہیں ہیں، اللہ نے اسی وقت ہمیں باغوں میں پہنچا دیا، ہم تو یہاں سیر کرتے بڑے آرام اور راحت سے۔ تو کہنے لگے آپ میرے لیے بھی دعا کریں اللہ مجھے شہادت نصیب کرے، میں بیٹے کے ساتھ ہی جا شامل۔ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تو روتے ہو کہ بندے مارے گئے، حضرت حمزہ کا ناک کان کاٹا گیا، تمہیں پتہ ہے اس سے ایمان والوں کو کیا ملا، ان کے کتنے شوق پورے ہوئے۔ حضرت خیثمہ بھی شہید ہو گئے۔ اب عمر بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے، 4 بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا ابا جی قرآن میں آ گیا کہ لنگڑوں پر جہاد فرض نہیں ہے، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نہ جائیں۔ اس نے کہا بیٹا نہیں آپ 4 بے شک جائیں، میں جاؤں گا۔ معاملہ حضور علیہ السلام تک پہنچا تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر ٹھیک ہے اللہ نے معاف کیا، یہ بیٹے بھی جا رہا آپ نہ جائیں۔ وہ لنگڑے تھے، لنگڑا کر انہوں نے دکھایا اور کہنے لگے نہیں حضور میں چاہتا ہوں کسی طرح جنت میں لنگڑاتا ہوا میں پھروں، آپ مجھے روکے نہ، میں جنت کا منتظر ہوں، مجھے جنت میں ڈالے۔ حضور نے کہا بچوں نہ روکو ابا جی کو، وہ بھی گئے شہید ہو گئے۔ حضرت ہند جو تھیں ان کے ایک یہ بھائی شہید ہوئے، حضرت جابر کے والد عبداللہ بن عمر، یہ خامن تھے عمر بن الجموح، یہ بھی شہید ہوئے۔ ایک بیٹا خلاد شہید ہوا۔ جب مدینہ میں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کو تو شکست ہوئی ہے، بہت صحابی شہید ہو گئے، رسول اللہ زخمی ہوئے، تو بہت سی بیویاں بھی نکلیں کہ خبر لیں جا کر حضرت ہند بھی جا رہی تھی۔ لوگ ملے، انہوں نے کہا ہند تیرا تو بیٹا خلاد فوت ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ، اللہ کے سبب۔ حضور کا کیا؟ کہا ٹھیک ہے، بھائی کا سنا خامن کا سنا، بس انا اللہ پڑھتی گئی اور یہی کہتی گئی کہ حضور کا بتاؤ کہ اللہ کے رسول۔ انہوں نے کہا خیریت سے؟ کہا نہیں میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک مجھے دکھا نہ دو۔ آپ کی سواری آ گئی، لوگوں نے کہا یہ اللہ کے رسول، تو اس نے کہا حضرت ہند نے کلو مصیبت بعد کے جل، اللہ کے رسول اگر آپ صحیح سلامت ہیں تو آپ کے پھر علاوہ سب مصیبتیں ہمارے لیے آسان ہیں، سارے بھی مر جائیں نا کوئی بات نہیں، الحمدللہ آپ تو خیریت۔ اللہ کہتا ہے یہ منافق بکتے پھرتے ہیں کہ ہماری بات مانتے نہ مرتے، ان کم بختوں کو کیا پتہ مریں گے یہ نہیں، کیا ان کی موت کی عزت ہوگی؟ یہ اللہ خود چاہتا تھا کہ شہید ملیں۔ علامہ اقبال نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ اللہ غنی ہے بے نیاز ہے، اس کو کیا ضرورت ہے ہم جہنم میں جائیں تو اس کا کیا بگڑے گا، مگر رحیم بھی ہے۔ چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہے۔ اللہ تو اس طرح اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ ایمان سے خالی نہ رہ جائیں کہ باوجود اس کے کہ تو بے نیاز ہے، تو اس کا کیا بگڑتا اگر کوئی جہنم چلے جائیں، یہ جہنم میں جائیں تیرا کیا نفع، مگر اتنی بے نیازی کے باوجود تو یہ چاہتا ہے شہادت بر وجود خود خون دوستاں کھائی، کہتا میرا ہے مقدمہ بھائی میں ہوں، دنیا کہتی ہے نہیں ہمیں تو کہیں نظر نہیں آتا ہم نہیں مانیں گے۔ اب میرے دوست اٹھے نا اور اپنے خون سے دستخط کریں کہ لوگوں تمہارا شک دور ہوگا ہمارے جان دینے سے، ہم شہید کیوں ہو رہا ہے اگر اللہ نہیں نظر آ رہا کیوں مر رہے ہیں؟ شہادت بر وجود خود خون دوستاں کھائی، دوستوں کے خون سے تو گواہی مانگتا ہے کہ مانتے اور بھائی لوگوں کے سامنے مر کر دکھا دو کہ اللہ کے بارے میں شک ہوتا ہم کیوں مرتے۔ اب جب صحیح مسلم میں ہم پڑھتے ہیں، بعد میں غزوے کی بات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد کہ صفیں بند گئیں، لشکر کھڑے ہو گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں کے آگے آ گئے،
اس وقت ترانے نہیں تھے، نور جہاں نہیں گاتی تھی. اب تو بے ایمان لوگ نا، ان سے ان کا خون گرم ہوتا، وہ قرآن سنتے تھے، حدیث رسول سنتے تھے. حضرت موسیٰ شریف نے کہا لوگوں یہ تلواریں جو دشمنوں کی تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ تلواریں نہیں ہیں، ان کے سائے کے نیچے جنت کے دروازے اس وقت کھلے گئے، داخل ہو جاؤ، بھاگو جنت کی طرف. تو لوگوں نے کہا ابو موسیٰ شریف تم نے یہ بات رسول اللہ سے سنی ہے؟ کہاں پر اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر کہا میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے یہ حضور سے نہ سنا. اللہ کے رسول نے فرمایا. تو حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، مسکین تھا مگر ایمان سے وہ بالکل لبریز تھا. اس نے کہا اچھا بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کار گھس گیا، کتنوں کو قتل کیا اور بعد میں خود بھی شہید ہو گیا. یہ ہے وہ بات جس کو اللہ کہتا ہے ایمان کے دعوے سب کرتے ہیں کہ اللہ ہے، جنت ہے، کوئی ثابت بھی کرو نا. تمہارے عمل سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ ذرا بھی شک ہوتا تو مرنے سے کون نہیں بھاگتا. لوگ مرنا نہیں چاہتے، یہ مرنا چاہتے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی انس بن نضر سے، جو حضرت انس رسول اللہ کے خادم ان کے چچا تھے. وہ احد کی طرف جا رہے تھے، بگدڑ مچی ہوئی تھی، لوگ بھاگے جا رہے تھے، یہ دشمنوں کی طرف جا رہے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا انس کیا کر رہے ہو؟ حالات کا پانسا پلٹ گیا، لوگ بھاگے ہیں، رسول اللہ زخمی ہو، تم بھی جانو. انہوں نے کہا سعد اللہ کی قسم احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی، انی لا یریح الجنہ، ادھر تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں بھاگو؟ اور بعد میں حدیث ہے بخاری شریف میں بہن نے صرف انگلی کے نشان سے پہچانا کہ یہ انس کی لاش ہے، ورنہ نیزے تلواریں حلیہ ہی بگڑ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون. اور اسی بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سورہ احزاب کی آیت اتری، اس کے مصداقی ہیں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. یہ ہیں لوگ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر کے دکھا دیا، بات نہیں رہی کر کے دکھا دیا کہ جو وعدہ کیا نبھا نہیں دیا، تو جان مانگتا دی نہیں. تو ان میں سے اللہ کہتا کئی نے اپنی بات جو تھی منت وہ پوری کر دی اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ بھی نہیں ڈگمگائے، انتظار کریں کہ وقت آیا ہم بھی جانے دیں گے. اس لیے رسول اللہ فرماتے تھے کہ مجھے احد سے محبت ہے، دیکھنے جاتے تھے، شہیدوں کو سلام کہتے تھے. جب آپ کو اللہ کی طرف سے اطلاع مل گئی کہ آپ کا وقت رخصت ہے، آپ 8 سال بعد گئے، اتنی دعا کی جتنی جنازے پر خوشبو سے اور بالکل رکت کے ساتھ بڑے سوچ کے ساتھ حضور نے دعا مانگی. تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ یہ حضور کا نا رخصتی سلام ہے. حضور کو پتہ چل گیا کہ اب میں پھر نہیں ہو جاؤں گا، اور ممبر پر آ کر بیٹھے اور فرمایا میں قیامت کے دن آگے آگے جاؤں گا، تمہارے لیے گواہی دوں گا. یہ لوگ میرے سامنے مر گئے، ان کے بارے میں شہادت دوں گا کہ میرے پاس رہے، اللہ دین پر جمے رہے. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا حضور میرے بارے میں، ہمارے بارے میں فرمایا اللہ جانتا تم میرے بعد کیا کرو. رو پڑے پھر زندہ رہنے والے کہ کاش ہم آپ کے سامنے مر جاتے. فرمایا جو سامنے مر گیا ان کا تو میں گواہ ہوں، بعد والوں کا مجھے کیا پتا تم کیا کرو گے. روئے لوگ کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے بعد رہیں گے. ایک آدمی جس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے تھے کہ ایسے آدمی کا نام بتاؤ جس نے ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ یہ کیا بجا رہا، کیا معاملہ ہے، کون آدمی تھا جس نے ایک سجدہ نہیں اللہ کو کیا؟ انہوں نے کہا بھائی عمر بن ثابت تھا، جس کو سیرم کہتے ہیں نا، قبیلہ بنو عبد الاشر، مدینہ کا بہت بڑا قبیلہ تھا، سرداروں کا تھا، ان میں سے ایک تھا. مسلمان کہتے رہتے تھے کہ اسلام لے آؤ، آدمی دانا تھا مگر اچھا سوچیں گے، غور کریں گے. جب احد کا دن تھا تو محلے میں آیا، دیکھا کہ عورتیں ہی ہیں، مرد کوئی نظر نہیں. اس نے پوچھا کیوں خالی ہو گیا محلہ، کہاں گئے؟ انہوں نے کہا وہ تو حضور کی مدد کے لیے چلے گئے، جنگ ہو رہی ہے اسلام کی اور کفر کی، سارے لوگ وہاں چلے گئے. تو سیرم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ یہ جو ہے نا سوچ بچار اور لیتا و لال کوئی فائدہ نہیں، یکسو ہو کر حصہ لینا چاہیے. چلا گیا، نبی علیہ السلام کو نہیں ملا، قبیلے کے کسی آدمی کو نہیں ملا. اتنی دلیری سے لڑا کہ لوگ سب حیران تھے کہ یار یہ ہماری مدد کے لیے ایسا جوان کہاں سے آ گیا. بعد زخمی ہو کر گر گیا. اب بنو عبد الاشر کے لوگ اور اپنے اپنے قبیلے کے لوگ گھوم رہے تھے اپنے مقتولین کو دیکھنے کے لیے. اس کے سرانے بھی قبیلے کے لوگ گئے. انہوں نے کہا عمر تم یہاں برادری کی حمایت کے لیے آؤ یا اسلام کی؟ اس نے کہا نہیں اسلام لے آ. بس میں نے فیصلہ کر لیا تھا
اسلام لا کر میں نے اللہ رسول کو مان کر حصہ لیا، دھیان دیجیے۔ تو وہاں ابو ہریرہ رضی کہتے ہیں ایک نماز کا وقت نہیں آیا، کوئی نماز نہیں پڑھی۔ تو جو شاعر نے کہا وہ بادیاں صادق آتی ہیں نا، نیرو عشق بین کہ دریں دشت بے کراں، گامے نہ رفتہ ہیں بمند رسیدہ، دیکھ عشق کی طاقت، محبت خدا رسول کی، کیسے وسیع جنگل میں، لمبا جنگل، عمر پر طے کرنے کا، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا اور منزل پر پہنچ گیا، جنت میں چلا گیا۔ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں، لمبے نمازیں روزے، بات عمل کہ تھوڑا کام کیا انعام زیادہ مل گیا۔ تو اللہ کہتا بیوقوف لوگ تو ظاہر کو دیکھتے رہتے ہیں کہ شہید ہو گئے، مارے گئے، حضور کا سر مبارک گئے، انہیں کیا پتا کہ فتح کے مقابلہ میں ان مصیبتوں میں کتنی راحتیں ہیں، کتنی لذتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جحش رسول اللہ کے پھوپھی زاد ہیں، ان کی ہمشیرہ رسول اللہ کی بعد میں بیوی بنی حضرت زینب، حضرت حمزہ کے بھانجے تھے۔ اب ماموں کے ساتھ بھی لوگوں نے جو کیا وہ مشہور ہے۔ حضرت عبداللہ کا بھی جو حال ہوا، ابو سفیان نے کہا عبداللہ سے یار ہمیں کوئی دکھ نہیں تھا، مگر یہ حمزہ کا بھانجا ہے، اس لیے اس کا بھی ناک کان کاٹو، اس کے ہونٹ کاٹ لو، ہار پرو، اس کا پیٹ جو ہے نا چیر دو۔ اسی طرح ہار پرو کر پھر ہند نے گلے میں پہن لیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہوا، تو پوچھا آپ نے تو پتہ چلا کہ عبداللہ جب جنگ کے لیے جانے لگے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ کل میرا مقابلہ کسی زیادہ طاقتور کافر سے ہو، میں کمزور نہیں چاہتا جس کو میں قتل کروں، کوئی زیادہ طاقتور ہو، وہ مجھے قتل کر دے تیری راہ میں، میرے ناک کان کاٹے جائیں، میرا پیٹ چیر دیا جائے، اور قیامت کے دن جب پوچھے اللہ کہ عبداللہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، میں کہوں اللہ تیرے لیے، تیری رضا کی خاطر میں نے یہ سب تھا، اس لیے یہ سلوک ہوا۔ قرآن کہتا ہے نادانوں تم فتح شکست کو روتے، یہ تو بدلتے رہتے، کبھی ہم نیک لوگوں کو دے دیتے ہیں، کبھی بے ایمانوں کو دے دیتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ۔ دیکھنا تو ہے کہ اہل ایمان پر جب مصیبت آئی انہوں نے کتنے نفع کمائے، کتنے فائدے ہوئے، کیا کچھ وہ دنیا سے حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے احد کے شہیدوں کی زیارت نہیں چھوڑی۔ بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی جاتی تھیں، اپنے چچا حضرت حمزہ کی قبر پر دعا کرتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے نا الا ترات من ترى الجنہ، سمجھو جنت کے دروازے پر کھڑا ہے کہ یہ نا مینار ہے، اس کو پہاڑ نہ میں سمجھو یہ جنت کا دروازہ۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ جب کبھی کہتے تھے نا کہ جنت کے دروازے، ہم سمجھ لیتے ہیں وہی پھاٹک جو جنت کے قیامت کے دن کھلیں گے، وہ تو کھلیں گے ہی 8 دروازے، مگر جنت کے دروازے نیکیوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سی نیکیاں جو جنت کے دروازے، رمضان شریف آتا ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بھائی کھل گئے، روزہ ہے ایمان اور حساب سے رکھو جنت میں چلے جاؤ گے، قیام کرو جنت میں چلے جاؤ گے، لیلۃ القدر حضور نے سب کا بیان ہو رہا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہ بھی فرمایا کہ تلواروں کے سائے تلے ہیں جنت کے دروازے، یہی ہے کہ یہ کام کرو شہید ہو جاؤ جنت میں جاؤ گے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے والد طلاق کا کہتے ہیں مجھے، حالانکہ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی، کہ انہوں نے کہا یار میں تجھے نہیں کہتا طلاق دے یا نہ دے، سن ابو کا اوسط ابواب الجنہ فحفظو اوزے ہو، تیرا باپ جنت کا سب سے اعلیٰ دروازہ ہے، جنت میں جانا چاہ، اب تیری مرضی ہے سنبھال لے، تیری مرضی ہے اس کو ضائع کر، یعنی باپ کو جنت کا دروازہ کا وہ پھاٹک نہیں، رستہ ہے نا جنت کو جانے کی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یوہد بھی جنت کے دروازوں پر ایک منار کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ اہل ایمان جو ہے نا ان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا بنے گا، جیتیں گے یا ہاریں گے، یہ باتیں سوچنے کی نہیں، نیت کرو درست، اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ، جیت جاؤ گے پھر بھی فبیا، شہید ہو جاؤ گے تو اس سے بھی بہتر ہے، جیتنے سے وہ زیادہ بہتر ہے، بہت نفع کی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قتل ہوں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل ہوں، بار بار مجھے یہ موقع ملے، یعنی شہادت کی تھی رضا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی مرنے کے بعد اس دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا، وہ کہتے ہیں ایک ہی امتحان کافی ہے، مگر شہید یہ کہتا کہ دوبارہ بھیج، پھر سر کٹواؤں، جو لطف آیا وہ کبھی نہیں آیا۔ اللہ کہتا نہیں، بس ایک بار تھی، امتحان ہو چکا۔ اور حدیث پاک میں آتا جب فتان قبر میں آتا نا، جو فرشتے پوچھنے والے ہیں، اللہ کہتا کیا پوچھو گے؟
جب تلوار چمکی تھی اور اس نے گردن آگے کر دی، اس کے بعد کوئی سوال رہ گیا؟ کیا پوچھنا ہے اس سے؟ پوچھو ان سے جو اندر بیٹھے رہے تھے، وہ بتائیں کہ ان کا رب کون سا، دین کیا، ان سے کیا پوچھتے ہو؟ ببارکت سیوف، تلوار چمک رہی تھی، یہ شوق سے گردن آگے کر رہے، اس کے بعد آپ کیا پوچھتے ہو کہ تم کس اللہ کو مانتے؟ اللہ کو نہ مانتا ہوتا سر کٹاتا، جانیں دے دیں۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں نا، شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کوئی۔ بیوقوف کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد پھرتے ہیں، لوٹتے پھرتے، وہ تو مرنے کے لیے پھرتے ہیں۔ بھائی ہمیں مارو مگر زمین میں فساد نہ کرو، خدا کی مخلوق کو تنگ نہ کرو۔ فساد مٹانے کے لیے، لوگوں کو امن دینے کے لیے بیچارے جان دیتے پھر، جیسے سپاہی پولیس مقابلے میں مر جاتے ہیں، فوجی مرتے ہیں، وہ فسادی ہیں۔ فساد ختم کرنے کے لیے ڈاکوؤں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہی مجاہدین ہیں جو بدماشوں، مفسدوں اور زمین میں خرابیاں مچانے والوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ بندو کافر رہنا تو رہو مگر امن سے رہو، خلق خدا کو تنگ نہ کرو۔ اب یہ دہشت گرد بن جاتے ہیں جو فساد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے طریقے سے فلسفہ جہاد بیان کیا کہ ایک پاگل کے ہاتھ میں نیزہ آ جائے، آج کلاشنکوف سمجھ لیں، تو کوئی دانا اٹھے اور اس سے وہ کلاشنکوف چھین لے پاگل سے، تو یہ کوئی بری بات ہے؟ بس غزا دی فرض شد بر مومنہ، جہاد اس لیے مومنوں پر فرض ہوا ہے تا ستان دس کفے مجنون سنا، کہ پاگلوں کے ہاتھ میں جو بندوق آئی ہے ان سے چھین۔ یہ پاگل ہیں سارے جو نشے میں ساری دنیا پر بم برسا رہا ہے۔ مومن تو سینہ تان کر کھڑا ہوتا ہے، یار امن سے رہو، دنیا کو تنگ نہ کرو۔ وہ مفسد ہو جاتا ہے غریب، یہ حرامزادے ایک بم برسا کے لاکھوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، یہ دنیا کے پیشوار امام بنے رہتے ہیں، ان کو لوگ لیڈر مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ سارا جو ہے سورہ آل عمران کا اسی پر بہت بڑا حصہ مشتمل ہے۔ اللہ نے غزوہ احد پر ہی تبصرہ فرمایا کہ کچھ تمہاری غلطی بھی تھی مگر وہ ظاہری بات ہے، وہ بہانہ ہے، اصل میں اللہ خود شہید چاہتا تھا۔ اللہ کہتا ہے اصل میں بات یہی تھی کہ اللہ کو خود شہید درکار تھی، وہ مل گئے، اور ان 70 شہیدوں نے اپنے خون کی مہر لگا کر ثابت کر دیا کہ دین کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس لیے ہمیں شہید نہیں کہا جاتا، حالانکہ ہم بھی کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، لغت کے لحاظ سے تو ہمیں کہنا چاہیے، ہم بھی گواہ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ زبان کی بات ہے، یہ آسانی سے ہر کوئی کر سکتا۔ اصل میں وہ مانوں گا میں شہید، گواہی دینے والا جو جان دے کر ثابت کرے گا کہ رائی برابر بھی شبہ ہوتا نا تو میں مرتا نہ، مجھے مرنے سے کیا ملتا، مگر شوق سے لوگ مرتے تھے، لوگ روکتے رہتے تھے، وہ کہتے تم نادان ہو، ہمیں نہ روکو، ہم جانے دو۔ میدان جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب سے جنگ تھی، اس وقت بھی وہ اتنی دلیری سے لڑے، کافر بے ایمان جو مرتد ہو گئے تھے وہ بھی مغالطے کا شکار، کہ انہیں ایک آدمی کاتب وحی تھا، مرتد ہو کر چلا گیا، اس نے یقین دلایا کہ میں رسول اللہ کے پاس سے آیا ہوں، حضور نے خود فرمایا کہ مسلمہ کو اللہ نے میرے ساتھ نبی بنایا۔ 40,000 آدمی اس کی بیعت کر گیا، پکے ہو۔ وہ حدیقت اور موت جہاں جنگ، موت کا باغ، اتنی دلیری سے لڑے کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑنے شروع ہو گئے، اور اگر ہل جاتے ختم کر دیتے وہ لوگ ان کو بنونی کا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس اور عبداللہ بن عمر بن ام مکتوم، یہ سارے جو تھے نا، انہوں نے خوشبو لگائی جو مردے لگاتے ہیں، خود ہی لگا لی، اور کہا یہاں یار گڑھا کھودو اور مٹی ڈال دو ہمارے پاؤں پر، بھاگ نہ سکے۔ اور ساتھ ہی کہ اللہ جو یہ مسلمان کر رہے ہیں اس سے بھی ہم بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، یہ کام مسلمانوں کا کرنا تھا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ، موت سے بھاگنا مسلمان کا کام ہے، اور جو یہ مسلمے کے ساتھی کر رہے ہیں اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، یہ کافر ہیں، اور یہ مسلمان جو کر رہے ہیں اس پر بھی ہم معافی مانگتے ہیں، غلط۔ ان کے جمنے سے پھر مسلمانوں کے قدم جمے اور دوبارہ حوصلہ ہوا، اللہ نے فتح دی۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ زبان سے اشہد اللہ الہ سب کہتے ہیں، مگر اصل شہادت ان کی ہے جو اپنے خون کی فوار سے مہر تصدیق ثابت کرتے۔ اس لیے شہید کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچتا۔ حضور نے فرمایا یہ مشہور ہے، سب کو 72 عورتیں ملیں، کہیں نہیں آیا، سب کو 2 ہی ملیں گی زیادہ سے زیادہ بیویاں، شہید جو ہے اس کو ملے، شہید کا اعزاز، اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخش کر دیتا کہ اب کون سا حساب کتاب باقی رہے گی۔ نیت ہونی چاہیے نیک، اس راستے میں جیت ہی جیت ہے، ہار نہیں۔ معاملہ جو ہے نا اپنے اندر کا درست ہونا چاہیے۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دو، غم کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، گر ہار گئے بازی مات نہیں۔ یہاں کوئی نہیں ہارتا، جیتتا ہی جیتتا، جیت کر آئے یا ہار کر آئے،
اپنے اندر نہ ہارا ہوا ہو کہ نیت خراب ہو، ورنہ انشاءاللہ کامیابی کی راہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله